صل على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دين المذنبين أحب إلي من جزل المصبحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، جس چیز کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں اور ساری زندگی محتاج ہے، وہ ہے توبہ. اس لیے آج کی 2-4 منٹ میں توبہ کے سلسلے میں کچھ کہنا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حکم دیا، بلکہ تمام انسانیت کو حکم دیا: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، سچی توبہ کرو. توبہ نصوح، توبہ نصوح کس کو کہتے ہیں؟ صاحب روح المعانی نے. صاحب روح المعانی وہ شخصیت ہے جن پر حدیث کا بھی غلبہ تھا، تفسیر کا بھی غلبہ تھا، تصوف کا بھی غلبہ تھا. اس لیے روح المعانی میں جگہ جگہ انہوں نے تصوف کو بھی بہت کھولا، بہت کھولا. عجیب و غریب کل کے سبق میں ایک بات گزری جلانے: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہ. فی بیوت اذن اللہ، مساجد کے باب میں اللہ حکم دیتا ہے ان ترفع، اس کی عزت کرو، اس کی عظمت کرو. مساجد کے باب میں قرآن میں اس کی عظمت کرو، اس میں زور سے نہ بولو، اس میں دنیا کی باتیں نہ کرو، اس میں بزنس پالیسی کو وہاں مسجد میں بیٹھ کر گپ شپ نہ کرو. ان ترفع، عظمت. صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امر اللہ کیوں نہیں کہا، اذن کیوں کہا، یوں کیوں نہیں کہا امر؟ اللہ حکم کرتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا اذن؟ آخر اس میں کیا اشارہ ہے؟ صاحب روح المعانی کہتے ہیں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حکم کا منتظر نہیں ہے، اشاروں کا منتظر. اللہ، مومن وہ نہیں ہے کہ جس کو حکم کرے تب نماز پڑھے. مومن تو وہ ہے کہ اللہ اشارہ کرے اور نماز پڑھے. یہ مومن کی شان ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ حکم کے بعد کام کرے، وہ تو اشاروں پر کام کرنے لگ جاتا ہے. اور یہ بعید بات ہے مومن سے کہ وہ اللہ کے حکم کا منتظر رہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، توبہ نصوح صاحب روح المعانی فرماتے ہیں. اور کیسے بیچارے کی غربت، تفسیر روح المعانی انہوں نے کیسے لکھی. بہت غریب تھے بیچارے، بہت غریب. جب رات میں محنت کرتے تھے، کتابیں دیکھتے تھے، اسٹڈی کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، تو چراغ جلانے کے پیسے نہیں تھے. اتنی بڑی تفسیر لکھی ہے 14 جلدوں میں روح المعانی. اور چراغ جلانے کے، روشنی کے پیسے نہیں تھے، تو چاندنی کے اندھیرے اجالے میں بیٹھ کر کتاب دیں اور اس طرح کا مطالعہ کیا. میں نے اپنے بچوں سے کہا اللہ کا احسان مانو، تمہیں ونٹر میں ہیٹنگ چل رہا ہے، تمہیں سمر میں پنکھے اور اے سی چل رہے ہیں، تمہیں شاندار کپڑے ہیں، تمہارے سروں پر لائٹیں ہیں، تمہارے لیے قالینیں ہیں، تمہارے پیرنٹس تمہارے لیے اتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. کتنے احسانات ہیں. اپنے اکابر کے ان حالات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کتنی محنتوں کے ساتھ علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو صاحب روح المعانی، اور یہ تو پھر فراوانی کب ہوئی؟ جب تفسیر پوری ہوئی اور اس وقت کے بادشاہ کی خدمت میں تفسیر کو پیش کیا اور بادشاہ نے پڑھا اور بہت خوش ہوا اور ایک بہت بڑا انعام عطا فرمایا. اس کے بعد فراوانی. تو توبہ نصوحہ میں صاحب روح المعانی نے 4 باتیں لکھی. نمبر 1، توبہ نصوحہ تب ہوگی پہلے گناہ چھوڑ دو. پہلے گناہ تو چھوڑ.
اس لیے کہ گناہ کرنا اللہ کا غضب ہے اور توبہ کرنا اللہ کی رحمت ہے. توبہ بھی اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اور دل میں ہے ابھی نکل کے کروں گا. اور غضب اور رحمت جمع نہیں ہو سکتا. اللہ کا غضب بھی ہو. حدیث شریف میں ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب زنا کرتا ہے نا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. چور چوری کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. بلا ایسے کچھ سارقین ایسے وہ مومن. لوٹنے والا جب لوٹتا ہے ایمان نکل جاتا ہے. ڈرگس، شراب، یہ چیزیں پینے والا جب پیتا ہے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. ابن عباس فرماتے ہیں احسان مانو کہ ایمان نکل کر سر پر کھڑا ہو جاتا ہے. اگر بالکل ایمان لے لے گا اللہ تو دنیا میں نام کے مومن رہیں گے، اللہ کی نظر میں نہیں رہیں گے. لیکن پھر اللہ ایمان کو اندر داخل کر دیتا ہے. تو پہلا کام اس کو چھوڑو جس گناہ کو تم کر رہے ہو اس کو چھوڑو. جو بھی گناہ ہے اس کو چھوڑو. اس لیے کہ گناہ کرو گے تو غضب رب اور توبہ کرو گے تو رحمت رب، اور رحمت غضب کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتی. اور دوسرا کام فرمایا توبہ نصوحہ کے اندر کہ دوسرا کام یہ ہے کہ ندامت، افسوس. انسان کو افسوس ہو کہ میں نے یہ کیا کر لیا. کیا اس مالک کی بغاوت کی جس کی نعمتوں کے اوپر میں صبح سے شام تک جی رہا ہوں اور شام سے صبح تک جی رہا ہوں، اس کی میں بغاوت کر رہا ہوں. نماز اس کی میں نے چھوڑ دی، روزہ اس کا میں نے چھوڑ دیا. بخاری شریف میں ہے ایک مثال کہ فجر اور عشاء کی نماز اس کے لیے بھاری ہے جو منافق ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو منافق ہیں اس کے لیے عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے. اس کا مطلب حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ منافق ہے. اب آپ انداز لگائیں کہ ہم عشاء کی نماز اور فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نظر میں منافق بنے کہ نہیں بنے؟ اور منافقوں کے باب میں کہا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری طبقے میں رکھوں گا. ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں حالانکہ نبی کی زبان پر ہم اللہ کی نگاہ میں منافق بن چکے. تو میرے بھائیو، گناہ پر ندامت ہو میں نے کیا کر لیا. میری نماز چھوٹ گئی، میرا روزہ چھوٹ گیا، میں نے غیبت کر لی، میں نے اس پر الزام لگا دیا، میں نے اس کو بدنام کر دیا. ندامت ہو اپنے دل میں، بہت ندامت ہو. شیخ عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ شیطان جب اتر رہا تھا تو اس نے کیا جملہ کہا قرآن میں، انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک تاکہ میں ان کو جہنمی بناؤں. انہی کی وجہ سے نکالا ہے مجھے تو میں ان کو بھی لے جاؤں جہنم. خود تو ڈوبا ہوں، دوسروں کو بھی لے لوں. تو اکابر فرماتے ہیں کہ انظرنی الی، مہلت مانگی، اس کے بجائے اگر صرف اتنا کہہ دیتا انظر الی، اے اللہ تو مجھ پر نظر کر لے تھوڑی سی، اللہ اس کو اسی وقت معاف کر دیتا. لیکن اس نے ایسا نہیں کہا. ندامت نہیں اس کی، افسوس نہیں ہے اس کو. ندامت کا معنی افسوس، اپنے گناہ پر افسوس ہونا چاہیے. میں نے کیا کر لیا یہ؟ اور افسوس کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے، سنو روایت، کہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پہاڑ گر گیا، ماؤن گر گیا. اور کافر اور منافق کی مثال ایسی ہے کہ گناہ ہو گیا تو جیسے فلائی اور مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا، یعنی معمولی سمجھ. تو ندامت اور افسوس. اور تیسرا کام وَأَلَّا يَرْجِعَ إِلَيْهَا، اللہ میں آئندہ یہ کام نہیں www.attableek.com نہیں جاؤں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پکی توبہ کرتے ہیں اللہ نہیں کریں گے،
لیکن پھر ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹی تو ہر جگہ ہوتی ہے دنیا میں، کسی بھی کنٹری میں چلے جاؤ اپوزیشن پارٹی تو ضرور ہوگی، ایسا ہوتا ہی نہیں کہ اپوزیشن پارٹی نہ ہو، ہر جگہ ہے۔ تو ہماری بھی اپوزیشن پارٹی ہے، وہ ہے شیطان۔ اچھا، جب اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے نا تو کنٹری والے کیا کرتے ہیں؟ طاقتور کنٹری کے ساتھ جوائنٹ ہوتے ہیں نا۔ دنیا کی آسان مثال سے سمجھا رہا ہوں میں تو، کہ ہماری کنٹری جو ہے وہ ایک طاقتور کنٹری سے جوائنٹ ہو رہی ہے کہ کل کوئی اپوزیشن والے کوئی مسئلہ کھڑا کرے تو تم لوگ ہماری مدد کرنا۔ یہ مثال سمجھ لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بھی اپوزیشن ہے، وہ ہے شیطان، تو ہماری ہمت کمزور ہے اس سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے ہم کو کیا کہا؟ طاقتور حکومت سے جوائنٹ ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بچاتا رہوں گا، میرا کام ہے تم کو بچانا۔ کیسے؟ مجھ سے دعا کرتے رہو، میرے نبی نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ دعا پڑھتے رہو۔ صبح میں یاسین پڑھ لو، دعائیں پڑھ لو، شیطان سے پناہ مانگ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، میری پناہ میں آ جاؤ، میں تمہیں بچاتا رہوں۔ اور یہ تو ہوتا ہے، الحمد شریف آپ پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ہے توبہ۔ ارے یہ جو عبادت ہے نا وہ توبہ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہم تو توبہ کرتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے تو ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ تو اللہ نے پہلے ہی ہم کو کہہ دیا ہے کہ اپوزیشن بیٹھا ہوا ہے، تم میری پناہ میں آؤ، میں تمہیں بچاتا رہوں گا۔ تو سچی توبہ کہتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو چھوڑیں، دوسرا کام یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، اور تیسرا کام یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ ندامت ہے، اور چوتھا کام اس کے ساتھ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اس گناہ میں ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ تیرے اس بندے کی غیبت کر لی تھی، مجھے معاف کر دے، اس سے بھی معافی مانگ لے، میں تیری نماز چھوڑ دی تھی، مجھے معاف کر دے، اس کی قضا کر لے، تیرا روزہ چھوٹ گیا تھا، معافی بھی مانگ لے، روزہ بھی رکھ لے۔ یہ چوتھا کام ہے۔ جب یہ چار کام ہو جائیں گے، پھر اگر گناہ ہو جائیں تو اس صورت میں پھر توبہ کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر 100 مرتبہ دن میں توبہ توڑ دو کوئی حرج نہیں، 100 مرتبہ معافی مانگو، اللہ کہتا ہے سونے سے پہلے بھی میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اس کی رحمتیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایبکو بقایا بکی، رو حکم ہے، والامر للوجوب، اپنے دعاؤں میں رو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ فلائی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آیا، فرمایا وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے۔ اللہ کے وہاں میرے آنسو کی اتنی قدر و قیمت۔ ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ملفوظ میں ہیں، فرمایا ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب دعا فرماتے تھے اور آنسو نکلتے تھے تو حضرت کیا کرتے تھے؟ ان آنسوؤں کو چہرے پر پھیر لیا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے اللہ جس پر آنسو لگے ہیں وہ چہرہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اور میں اپنے چہرے کو بچانا چاہتا ہوں جہنم سے، میں اپنے چہرے کو۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کی دعا میں ہے، سنو جملہ، کبھی یہ بھی دعا کیا کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں اے اللہ دنیا میں مجھے آنسو بہانے والا بنا دے اس سے پہلے کہ جہنم میں میرے آنسو خون بن جائیں اور قبول نہ ہو، وہاں خون بن جائے اور قبول نہیں ہو۔ وہ اجراسی اور میری داریں وہ جو ہے نارن آگ بن جائیں اور پھر بھی تیری طرف سے رحمت نہ ہو، اس سے پہلے مجھے دنیا میں رونے کی توفیق دے دی۔ رو فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا،
اگر رونا نہیں آتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آرٹیفیشل رو لیا کرو، بناوٹی رو لیا کرو، ذرا رونے کی صورت بنا لو، ذرا منہ تو بناؤ رونے کا۔ دنیا میں آرٹیفیشل رونے پر جب آپ کو رحم آتا ہے تو اللہ کہتا ہے مجھے بھی رحم آتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، بتکلف رو۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی لَأَنِينَ الْمُذْنِبِينَ، ایک تو ہے چپکے چپکے اللہ مجھے معاف کر، اللہ مجھے معاف کر، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَأَنِينَ الْمُذْنِبِينَ، گنہگار ذرا رو کر کے اس طرح کیا، اس کو انین کہتے ہیں، اندر سے آواز نکلتی ہے نا، اس کو انین کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہاری آواز دعا کے موقع پر نکلتی ہے، اللہ کہتا ہے تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح سے مجھے تیرا آہ کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ لَأَنِينَ الْمُذْنِبِينَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ جَزَلِ الْمُسَبِّحِينَ، تسبیح پڑھنے والوں کی تسبیح سے زیادہ اپنی دعاؤں میں آہ اوہ کرنے والے، تھوڑا سا آواز نکالنے والے، اللہ کہتا ہے مجھے بہت پسند ہے۔ ان تمام کا خلاصہ نکلتا ہے سچی توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا محبوب بناتا ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے محبوب نہ بنیں؟ کون نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بنے۔ ان اللہ یحب التوابین، قرآن میں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یحب التوابین مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت توبہ کرنے والا، بہت توبہ کرنے، اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں، اللہ ان کو محبوب بناتے ہیں۔ اور بھائی وہ ذات، ایک آخری بات ذہن میں آئی، یہ حدیث شریف تو تم لوگوں نے بہت سنی ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے کہ ایک بچہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے نا تو حفظ پر یہ حدیث تو بیان کی جاتی ہے کہ 10 پشتوں تک کو وہ جنت میں لے جائے گا، اپنے ماں باپ، ماں باپ کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، 10 پشتوں تک کو جنت میں لے جائے۔ حدیث تو سنی، لیکن حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی کا نقطہ آپ نے نہیں سنا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک حافظ کا نور اللہ 10 پشتوں تک پہنچاتا ہے۔ ایک حافظ کا نور، جو قرآن کا نور اس بچے کو ملا ہے نا، اس کا نور، اور وہ نور بھی پچھلوں کو جو قبر میں پہنچ چکے ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب میرے والدین کی مغفرت تو وہ قبر میں جا چکے، ان کے والدین کی مغفرت وہ قبر میں جا چکے، ان کے والدین کی مغفرت وہ قبر میں جا چکے، تو جو دنیا سے جا چکے ہیں ایک حافظ قرآن کا نور اور اس کی برکتیں اللہ 10 نسلوں تک کو پھیلا دیتا ہے۔ اتنی بڑی جو اللہ ایک حفظ پر اتنی دولت دیتا ہے، وہ توبہ پر میری زندگی کو صاف ستھری بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے یہ فکر نہ کرو کہ توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں 100 بار اگر شکستی 100 بار بھی توبہ تم توڑ چکو پھر توبہ کرو، لیکن توبہ کا طریق یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑو، اس پر ندامت کرو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرو، اور پھر ہو جائے پھر توبہ کرو۔ نماز چھوٹ گئی اس کی قضا کرو، کسی کی غیبت کر لی اس سے تھوڑی سی معافی، کوئی ضروری نہیں ہے، بخاری شریف میں ہے اجمالی معافی کافی ہے۔ آپ کو یہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس مسئلے میں تمہاری غیبت کی تھی، یہ تفصیل کی ضرورت نہیں، اجمالی معافی کر بھائی، کہا سنا معاف کیجیے، یہ ہمارے بزرگوں کا دستور تھا، کہا سنا معاف کیجیے۔ اب یہ کہا سنا میں ساری غیبت آ گئی اور سامنے والے نے کہہ دیا بھائی سب معاف ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں جو غیبتیں جو کچھ آپ نے اس سے کہا تھا اللہ نے سب معاف کر دیا، اجمالی معافی کافی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ اللہ سے کرو، 100 بار اگر شکستی 100 مرتبہ بھی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گلستان، شیخ سعدی تو شیخ سعدی تھے،
علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے سے پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ یہاں تو پڑھاتے ہی نہیں ہے، پرسین ہی نکال دیا ہے، جانتے ہی نہیں ہے کوئی کہ پرسین بھی کوئی چیز ہے اور تصوف بھی کوئی چیز ہے۔ تو دیوبند میں ایک بچے سے پوچھا حضرت نے کہ کیا پڑھتے ہو؟ فرمایا گلستان۔ فرمایا بالغ ہونے کے بعد پھر پڑھ لینا، یہ کتاب نابالغی میں پڑھنے کی نہیں ہے، یہ تو تصوف کی کتاب ہے۔ وہ ہمارے مدرسوں میں پرسین سکھانے کے لیے پڑھاتے ہیں، حالانکہ وہ تو تصوف کی کتاب ہے۔ ابو شاہ صاحب نے بہت پیارا جملہ فرمایا گلستان اس کو بولتے ہیں جس میں پھول بہت ہو، اور بوستان اس کو بولتے ہیں جس میں پھل بہت ہو۔ جس میں فروٹس بہت ہو اس کو بوستان کہتے ہیں، اور جس میں پھول بہت ہو اس کو گلستان کہتے ہیں۔ عجیب و غریب فرق بیان کیا گلستان اور بوستان کا، حالانکہ ہم ایک ہی ترجمہ کہتے ہیں کہ گلستان اور بوستان کا معنی گاردن، باغ، ایک ہی ترجمہ ہے۔ ویسے بھی میں نے آج صبح بھی بیان میں کہا، وہاں میں نے کہا کہ سب سے وسیع زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ محبت کا لفظ ادا کرنے کے لیے عربی میں 11 لفظ ہیں۔ ابتدائی محبت کو کیا کہتے ہیں، پھر تھوڑی بڑھتی ہے تو کیا کہتے ہیں، پھر آگے بڑھتی ہے تو کیا کہتے ہیں، پھر ملاقات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں۔ محبت کے اظہار کے لیے 11 لفظ ہیں، اور سب سے تنگ اگر کوئی زبان ہے تو انگلش ہے، اس میں کوئی لفظ زیادہ نہیں۔ محبت کے لیے ایک ہی لفظ لو، بس، اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں۔ میں نے ایک مثال دی کہ ہم یہ کہتے ہیں انگلش میں کہ میں آپ کو ڈراپ کر لوں، میں نے کہا ڈراپ کا معنی تو پھینکنا ہوتا ہے، ڈراپنگ پھینکنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یوں کہہ رہا ہوں کہ تمہیں پھینک دوں، یہ کوئی لفظ ہوا میں تمہیں پھینک دوں؟ کوئی احترام کا لفظ بھی بولا جائے تو سب سے وسیع زبان جو ہے وہ عربی زبان ہے۔ اور وہ کیوں زبان عرب وسیع نہ ہوتی؟ وہ رسول اللہ کی زبان ہے، وہ قرآن کی زبان ہے، وہ اللہ کی زبان ہے، وہ جنت کی زبان ہے، تو بڑی وسعت ہے اس کے اندر۔ بہرحال ہم سچی توبہ کرنے والے بنے، اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں سچے تائبین میں سے بنا دے، اپنے محبوبین میں سے بنا دے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ یا ارحم الراحمین۔